مولانا آج کل زیورات کے حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں اس کے تو سارا الٹ ہو رہا ہے، تو یہ سارا کاروبار حرام. اسی لیے تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے بازار میں کوڑا لے کر صبح کہ اٹھو جا کر فقیہوں کے پاس بیٹھو، پہلے سیکھو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ایسا نہ ہو کہ ساری آمدنی حرام ہو. یہ تو مشکل ابواب ہے نا ربا الفضل کے، جو رقم پر سود لیتے ہیں ہم ادھار دے کر دے وہ ربا النسیہ، یہ ربا الفضل ہے. ایک ہی جنس اسی جنس سے اگر بدلی جائے خواہ کوالٹی میں کتنا فرق ہو اسی وقت لینی پڑے گی، ادھار بھی نہیں کر سکے، نقد اور برابر. اور اگر جنس مختلف ہو جائے تو پھر جو ہے نا کمی بیشی ہو سکتی، مگر وہ بھی نقد. گندم وہ کمی بیشی ہو سکتی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لائیو پروگرام آ رہا ہے نا جی ٹی وی پہ؟ نہیں، ریکارڈڈ پروگرام ہے. آج کا پروگرام آپ کل دیکھ سکیں گے. جی کتنے بجے ٹائم بتائیں جی آپ؟ یہ کس سے کیبل پہ آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ میں کیبل پہ BCN. BCN پہ آتا ہے شام 4:30 بجے اور رات 9 بجے. 4:30 بجے؟ جی 4:30 بجے. جی اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں تو لوگوں کو سمجھنی چاہیے، خالص حرام. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 مولانا یہ ایک میرے ہاتھ میں نسخہ سکون نام کی کتاب ہے. کیا نام ہے؟ نسخہ سکون. جی اس کتاب کا نام ہے نسخہ زبون. سکون. ہے سکون. خون سکون. سکون. جی سکون. جی سکون سکون ٹھیک ہے. مفتی رشید نسخہ ہے سکون. جی جی یہ کنہوں نے لکھی ہے؟ یہ مفتی رشید احمد صاحب ہیں کراچی والے. کراچی. جی. ٹھیک. تو انہوں نے اس میں اندر ایک عنوان دیا عورتوں سے مشورہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو حدیث کوٹ کی ہے اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورے سے طے پائیں گے اور جب تک تمہارے غنی لوگ مالدار لوگ سخی رہیں گے اور جب تک تمہارے حکام نیک لوگ رہیں گے اس وقت تک زمین کا ظاہر زمین کے باطن سے تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی زندہ رہنا موت سے بہتر ہے. اور جب یہ تینوں کام بگڑیں گے یا تینوں میں سے ایک بگڑ گیا اور مشورہ ہونے لگا عورتوں سے اور حکام ہو گئے بے دین شریر لوگ اور مالدار ہو گئے بخیل، تو پھر اس زندگی سے موت بہتر ہے اور زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے. جی. تو اس سے انہوں نے یہ بات نکالی ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. مشورہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا ذرا وضاحت فرمائیں. مفتی صاحب نے یہ نہیں ٹھیک کیا. اللہ تعالیٰ مہربانی بنا، اتنے بڑے عالم ہیں وہ اور بہت ان کا دائرہ ہے، مگر یہ بات جو ہے نا پرواہ نہیں کرتے کہ ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں یہ صحیح بھی نہیں. یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ کمزور ہے بڑی. اور ایک اور روایت ہے جس میں واضح آتا ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہ کرو. لا تستأمر النساء، عورتوں سے مشورہ نہ کرو بلکہ جو وہ مشورہ دیں اس کے خلاف کرو. یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے. رسول کریم علیہ السلام کو مشورہ ہی عورت نے دیا اور مسئلہ حل ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کہہ رہے تھے کہ قربانیاں کرو سر مڈا دو، مگر صدمہ اتنا ہوا صحابہ کرام کو کہ ہم سچے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے، ان کے باپ کی جاگیر ہے کہ ہمیں روک دیا. اور تھے بھی قریش اس وقت بے بس، اگر حضور اجازت دے بوٹیاں اڑا دیتی، مگر آپ نے حرم شریف کی حرمت کا رعایت کر کے صلح کر لی. صحابہ کو صدمہ ہوا، کوئی نہ اٹھے تو رسول اللہ غمگین ہو کر خیمہ میں تشریف لے گئے کہ کوئی آدمی جماعت کا میری بات ہی نہیں مان رہا. تو ام المومن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، صرف اپنی قربانی ذبح کر دیں اور سر مڈا دیں. حضور نے جا کر ایسا ہی کیا تو سب نا امید ہو گئے کہ اب تو یار قصہ ختم ہو گیا، حضور نے اب کر دیا، اس کے بعد کیا بات رہے گی. سب اٹھے اور کرنے لگے. وہاں ام سلمہ رضی اللہ کے مشورہ پر حضور نے عمل کیا. یہ پوری بحث علامہ البانی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ میں ان حدیثوں پر بحث کرتے ہوئے ان کا ذوق ثابت کیا اور یہ صحیح حدیثیں دے کر کہا کہ کیوں مشورہ نہیں لینا، ان کو انسان نہیں کم سمجھے. وہی باتیں نصارہ واری ابھی تک ذہنوں میں ہے کہ عورت میں روح ہی نہیں ہے. کئی مدت تک چرچ یہ کہتا رہا کہ عورت انسان ہی نہیں، اس میں روح ہی نہیں ہے. اب فخر کرتے ہیں کہ ہمارے دین سچے ہیں. اسلام مانتا کہ نہیں، جس طرح آدم ہے اسی طرح ہوا، دونوں ایک ہی چیز سے اللہ نے پیدا کیے. احترام کریں. باقی بیکری کا مشورہ یہ غلط مرد بھی دے تو صرف مرد ہونے سے اس کو مانیں گے، وہ تو سوچنا چاہیے نا کہ مشورہ کیسا ہے. مگر یہ حدیث کوئی نہیں چاہیے. یہ انہوں نے مفتی صاحب نے زیادتی کی ہے. ایسے بڑے عالموں کو ایسی ضعیف باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب تو پہلے ہی لوگ دعائی دے رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، ظالم جھوٹ بولتے ہیں، تو ایسی باتیں لے کر وہ اور بدنام کریں گے. یہ نہیں صحیح، ضعیف ہے یہ چیز. چلیں بہت شکریہ بھائی، آپ کی خوشی ہوئی، اللہ خیر سے رکھا. جی بہت شکریہ. جی
اچھا، ایک بھائی نے تحریری طور پر ہم سے سوال پوچھا ہے کہ بعض مارکیٹ میں بعض ایسی گڑیاں ملتی ہیں اور بعض ایسے قلم ملتے ہیں جو خالص سونے کے بنے ہوتے ہیں، تو کیا مردوں کے لیے ان گڑیوں کا پہننا اور ان قلموں کا استعمال کرنا ناجائز تو نہیں؟ قلم کے استعمال کو تو میں حرام کہوں، یہ بھی میری طرف سے جسارت ہو گئی، وہ کال لے لیں گھڑی کی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اسحاق صاحب موجود ہیں؟ جی جی سوال پوچھنا تھا۔ آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ کسی مرحوم کے لیے اصحال ثواب کے لیے افطاری کی جا سکتی؟ افطاری دینا چاہتے ہیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے افطاری میں تو امیر بھی آئیں گے، غریب میں سب کھا پی جائیں گے، وہ کیا صدقہ ہوگا؟ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ وہی رقم جو ہے نا کسی بیوہ کو، مسکین کو یا زلزلہ زدگان کو، ان لوگوں کو دے دیں تو انشاءاللہ مرحوم کے لیے وہ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہوگا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں بلند مدارج دے۔ صدقہ کر دینا جو ہے نا وہ بہتر، دعا کیا کریں، صدقہ کر دیں۔ افطاری کی اگر توفیق مزید ہے تو وہ کر دیں دوستوں کی، ورنہ کوئی بات نہیں۔ افطاری کی بجائے یہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ مرحوم کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ صدقہ کرنا۔ یہ تو ایسے برادری کا اکٹھی ہو جائے گا نا، جیسے مولانا کہہ رہے ہیں، دوست یار اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا نا ان میں نہیں، اگر مساکین کی یا اپنے خاندان میں کچھ غریبوں کی آپ مدد کر دیں یا مصیبت زدہ یہ لوگ ہیں زلزلے والے، تو انشاءاللہ آپ کی نیت کے مطابق مرحوم کو بہت اجر ہوگا، اللہ ان کی بخش کا سامان کرے گا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے جی جی یہ ایک غیر مسلم نے پوچھا تھا کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو تبلیغ کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اسلامی ممالک میں غیر مسلموں کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے؟ ہمارا شہر تو بڑا پڑا ہے ان کے مبلغ نہیں، ایک صحیح اسلامی ریاست ہو، صحیح اسلامی ریاست میں آپ ہی اس سے پوچھے ہیں غیر مسلم سے کہ بھائی اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے، اگر یہ بات طے ہو جائے، آپ کو بھی تسلی ہو جائے، تو جیسے ہم منشیات کی اجازت نہیں دیتے کوئی ہمارے ملک میں بیچے، حالانکہ ان سے میرے بھائی صرف جسمانی ضرر ہوتا ہے نا کہ آدمی کو کوئی بیماری لگ جائے گی۔ اب کفر جو ہے جو جہنم کی طرف لوگوں کو جاتا ہے، اسلام اور اسلامی ریاست کوشش کرے گی کہ لوگوں کو جنت کی طرف لائیں، وہ کھلا لائسنس دے دے کہ یہاں تم لوگوں کو کفر سکھاؤ، تو یہ زہر بیچنے سے بڑھ کر خطرناک بات ہوگی کہ زہر تو صرف جسمانی ضرر پہنچاتے، ہم لوگوں کا ایمان تباہ کرنے کی اجازت ہے۔ ہم تو ذمہ بھی ان کو قبول کرتے ہیں تو شرط پر کہ اسلامی احکام تم پر لاگو ہوگا، اگر جرم کرو وہی سزائیں ملیں گی جو مسلمانوں کو ملتی ہیں۔ اگر یہ قبول کرتے ہو تو ہماری رعایا بنو، ورنہ ہماری رعایا بننے کی تو ہمارے معاشرے میں رہتے رہتے تو ہمیں توقع ہے کہ وہ بھی اسلام لائیں گے، کجا یہ پہلے مسلمانوں کو کافر کرنے کی ہم اجازت دے دیں۔ بات تو طے کرنے کی ہے کہ اسلام کو اپنے حق ہونے میں کوئی شک ہے، اگر تھوڑا بہت شک ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی اپنا پرچار کریں۔ جب طے ہے کہ حق صرف اسلام ہے، باقی سارے مذاہب اب باطل ہیں، تو باطل کی اشاعت جیسے جھوٹا پروپیگنڈا یا یہ غلط تو اس پر پابندی لگاتی ہے، جو کتابیں ضبط ہوتی ہیں جو بالکل غلط لکھی جاتی ہیں، محکمے بنے ہوئے جو چھان بین کرتے ہیں کہ سینسر کرتے ہیں، تو کفر جو ہے ان سب سے زیادہ خطرناک۔ میرے بھائی کفر سے بڑھ کر کوئی دین میں بری بات ہے؟ جہنم لے جانے والا رب دی وہاں مجرم۔ تو بات یہ سمجھ میں آ جائے نا، پھر ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مجبور ہے کہ لوگوں کو باطل کا پرچار نہ کرنے دے۔ جزاکم اللہ خیر بھائی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ جی مولانا، گھڑی اور قلم کے بارے میں آپ فرمائیں۔ قلم جو ہے نا وہ استعمال کرنا لباس میں نہیں آتا، عیاشی ضرور ہے، اسراف، جیسے میں نے اس دن کہا تھا نا کہ اسلامی نظام معیشت جو ہے وہ ہے کہ ہر شخص کمائے، اقتصاد، پھر اقتصاد میانہ روی سے خرچ کرے۔ اب قلم دعا سونے کے بندے جیسے برتن سونے چاندی کے حضور نے فرمایا نا، میں کھانا پینا حرام ہے، اسی لیے مصرف ہے، لاکھوں روپے آپ نے برتنوں پر لگا دی۔ السلام علیکم۔ جی بھائی، مولانا صاحب جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، کس جگہ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ پورے والا سے جی پورے والا سے، جی فرمائیے۔